اس لیے سارے حضرات کی خدمت میں گزارش ہے جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور سارے متوجہ ہو جائیں. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال من رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ نکاح کا خطبہ آپ حضرات نے سن لیا. اس کا جو آیتیں اس میں پڑھی گئی اس کا ترجمہ عرض کر دیتے ہیں. یہ اس موقع کا پیغام ہے. ہمارے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم عزیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں عمومی طور پر ان 3 آیات کی تلاوت فرماتے ہیں. اس میں ایک آیات جو سورۃ النساء کی ابتدائی آیات ہے وہ پوری انسانی تاریخ کا ایک خلاصہ ہے اور سارے انسانوں کو ایک عجیب دعوت دی گئی. اس میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اپنے اس رب کا لحاظ کرو اور اس رب سے شرماؤ اور ان کی چاہتوں کو سامنے رکھ کر زندگی کی ترتیب بنائیے. خوشی غمی خلوت جلوت سب میں اپنے رب کی چاہتوں کی رعایت کیجیے. جس پالنے والے جس عزیز محسن رب نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام. سارے انسانوں کے ایک باپ, سارے انسانوں کا رب بھی ایک اللہ اور سارے انسانوں کا اب اور ان کا باپ بھی ایک حضرت آدم علیہ السلام. اور پھر اللہ کا غیبی نظام چلا. وخلق منها زوجها. اللہ پاک نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا. کوئی اور خاتون جس سے پہلے تھی نہیں.
یہ پہلے خاتون اور پہلا مرد اس کائنات میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ ان کے پیدائش کے بعد جو سب سے پہلے نیکی ہوئی اور وہ نیکی تاحال جاری ہے وہ عقد نکاح ہے۔ نکاح کے بغیر جتنے بھی تعلقات قائم کیے جاتے ہیں نفسانی لحاظ سے وہ سب حرام اور بے برکت اور اس پہ نحوست، اور نکاح کا وہ مبارک عمل ہے جس کی برکت سے ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی خاتون وہ ایک جوڑا بن جاتے ہیں، ایک گھر بن جاتا ہے۔ بس منہما رجالا کثیرا ونساء، ان سے بہت سے مردوں اور خواتین کو اللہ نے پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور اس اللہ کا لحاظ کریں جس اللہ کے نام پر رشتہ مانگتے ہو، اور صلہ رحمی کے بارے میں بھی اللہ کا لحاظ کریں اور رشتہ نہ توڑیں۔ بلا شبہ اللہ پاک تم پہ نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اپنی پوری زندگی کی ترتیب یوں بناؤ، لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ موت اس حال میں آئے کہ اللہ کے اوامر کے سامنے تمہاری گردن جھکی ہوئی ہو اور مسلمان ہو کے دنیا سے جاؤ۔ اور اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سیدھی سیدھی بات کرو، ٹیڑھی باتوں کو چھوڑ دو۔ تقوی اختیار کر لو گے تو بات بھی سیدھی ہوگی، اللہ پاک تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کی۔ ان تینوں آیتوں میں جو مشترک حکم ہے بار بار جس کی طرف متوجہ کیا گیا اس نکاح کے خطبے میں، وہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا لحاظ کرنا، اللہ پاک کے ذات عالی سے شرمانا اور اللہ کی چاہتوں کو پورا کرنے کا عزم کرنا۔ یہ ایک ایسی تاکید ہے کہ جس سے گھر آباد ہوتے ہیں اور گھروں میں محبتیں آتی ہیں۔ اگر تقوی ہو لڑکے میں اور تقوی ہو لڑکی میں اور اللہ کا لحاظ کر کے زندگی کی ترتیب قائم کرے تو ان میں حقیقی جوڑ پیدا ہوگا اور ہر قسم کی لڑائیاں ختم ہوں گی۔ اسی طریقے سے لڑکے والوں میں اگر تقوی ہوگا، اللہ کا لحاظ کریں گے اور لڑکی والے وہ بھی اللہ کا لحاظ کریں گے تو دونوں خاندانوں میں جوڑ بیٹھے گا۔ یہ جتنا توڑ ہے اور یہ جتنے دل ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ جتنے گھر غیر آباد ہو جاتے ہیں اور زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اس کی بڑی سبب یہ ہے کہ کبھی لڑکے والے، کبھی لڑکی والے، کبھی لڑکا اور کبھی لڑکی اللہ پاک کے ذات عالی کا لحاظ نہیں کرتے، غلط بولتے ہیں، غلط سنتے ہیں، غلط مجالس میں جاتے ہیں، حلال حرام کی پابندی نہیں کرتے، بلا وجہ بدگمانی کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بدگمانی اور پھر بدزبانی اور آہستہ آہستہ دل ٹوٹنے لگتے ہیں، شکوے پیدا ہو جاتے ہیں۔ درمیان والے لوگ بھی شیطان کا کردار ادا کرتے ہیں اور توڑ میں آگے بڑھتے ہیں، جس سے سارے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن خاندانوں میں اور جن گھر والوں میں تقوی ہوتا ہے اور اللہ کا لحاظ کر کے سوچتے ہیں کہ یہ بچی کسی اور گھر میں پلی اور وہاں بڑی اور پوری زندگی وہاں گزاری، صرف اللہ کا نام لیا گیا، اس اللہ کی نام کی یہ برکت ہے کہ یہ دل کا ٹکڑا آج میرے گھر آ رہی ہے۔ کسی گھر سے بچی نکل رہی ہوتی ہے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے جنازہ نکل رہا ہے، سب اداس ہوتے ہیں، ان کے بہن بھائی چھوٹے بڑے، لیکن اللہ کے نام کی برکتیں قربانی دے دیتے ہیں۔ اور عمومی طور پر لڑکی والے اور لڑکی وہ گھر کے آباد کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے گھر برباد ہے۔ میں بے ادبی کی معافی چاہوں گا، ہم سب
لڑکے والے بھی ہیں لڑکی والے بھی ہیں. عمومی طور پر لڑکے والوں سے غفلت ہو جاتی ہے. کہیں غلط دیکھنا، غلط سننا، بیجا مجالس میں بیٹھنا یا اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنا، صحیح طریقے سے کما کے نہ لانا، اہلی بن جانا اور کام چور بن جانا، ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا اور بلا وجہ تانا اور بدگمانی. اور اب تو اللہ معاف فرمائے یہ طلب ہوتی ہے لڑکے والوں کی اتنے جیز کا سامان ہونا چاہیے اور یہ کیا لائیے اور یہ کیا لائیے. یہ سارا وہ غلط انداز ہے جس سے دل ٹوٹتے ہیں. تو اس لیے لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی ہم سب دونوں کے ہیں. اور یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب سے درخواست میں اپنی زمین دے رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو اپنے زبان پر بھی قابو ہو، اپنے اخلاق اچھے کریں اور اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کریں. موبائل کا غلط استعمال نہ ہو. یہ گانے سننا، فلمیں دیکھنا اور بیجا مجالس میں بیٹھنا عام طور سے غلط دوست خراب کر دیتے ہیں، چرسی موالی بنا دیتے ہیں، چور بنا دیتے ہیں، قاتل بنا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اپنے نوجوانوں کو بھی قابو کریں اور قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے ذات علی کی عظمت اور ان کی بڑائی اور اپنے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سنتوں کو اپنانا. یہ اس موقع کا پیغام ہے. اور زندگی کے مواقع میں چند مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان سوچتا ہے کہ بس اب تو جو ہوا اب میں زندگی تبدیل کر کے رکھوں گا. اس میں ایک موقع بھی شادی کا ہوتا ہے. بہت سے نوجوان سوچتے ہیں اس سے پہلے ذمہ داریاں نہیں تھی، جیسے بھی زندگی گزاری، لیکن اب میں صحیح مرد بن کر اور صحیح انسان بن کر کے اور میں پورے تقوی کو اختیار کروں گا تو وہ ان کی زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے. بعض حضرات اپنے والدین کے انتقال کے موقع پر سوچتے ہیں. ایسے کئی مواقع ہوتے ہیں جس میں انسان سوچتا ہے کہ یار کب تک یہ غفلت کی زندگی اور کب تک یہ گناہوں کی زندگی اور کب تک یہ نافرمانی کی زندگی. ان مواقع میں یہ موقع بھی ہے. یہ جتنے شریک ہونے والے، جتنی بہنیں اور جتنے ہمارے بھائی شریک ہیں، اگر آج اس مبارک موقع پر یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے، اپنے نبی کو ناراض نہیں کریں گے، اپنی آخرت بھی بنائیں گے، دنیا بھی بنائیں گے، اپنے اخلاق اچھا کریں گے، اپنا کردار اچھا کریں گے، تو یہ انشاءاللہ ایک اچھا روح بن جائے گا اور زندگی کا ایک اچھا موڑ بن جائے گا. اور اللہ نے چاہا تو ہماری گھروں کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی. اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں عمل کی توفیق دے دے. اب عقد نکاح کر لیتے ہیں. خطبہ ہو گیا اور خطبے کا ترجمہ آپ حضرات نے بڑی توجہ اور دھیان سے سنا. اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے اور اللہ آنے والوں کو قبول فرمائے اور ان کی دنیا آخرت دونوں اچھی فرمائے. تو ابھی عقد نکاح کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا. ایک بات ضمنی طور پر اور بھی عرض کروں کہ ولیمے کی جو دعوت ہے وہ رخصتی کے بعد ہوتی ہے. رخصتی ہو جائے، نکاح کی مجلس الگ ہو اور ولیمے کی دعوت کی مجلس الگ ہو، درمیان میں ایک رات ہو، ایک دن دو دن گزر جائے، یہ زیادہ سنت کے قریب اور اس میں زیادہ برکت ہوتی ہے. عام طور سے کئی خاندانوں میں اس کی رعایت کی جاتی ہے اور اس میں سنت کی برکت ہوتی ہے. بہرحال اللہ پاک ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہر موقع پر جو ہمارے نبی کی سنتیں ہیں اس کو اپنانے کی توفیق دے. عائشہ بنت غفور جمیل 10,000